بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس سے آگے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 برس تھی۔ سوری، گلا خراب ہے۔ جبکہ قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کے عزم و تعمیر کا ارادہ کیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھنے پر قبائل میں تنازع ہو گیا نا، ہر قبیلہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اختلاف جب بڑھ گیا اور نوبت جنگ تک آ گئی تو قریب تک کے تلواریں نیاموں سے نکل آئے نا، تو آخر میں یہی فیصلہ ہوا۔ بلکہ ابو امیہ بن مغیرہ جو معمر شخص تھے، انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اس معاملے میں کسی کو حاکم مقرر کر لو، جو فیصلہ کرے اسے منظور کر لو، جنگ و جدل سے بچ جاؤ گے۔ لہٰذا طے پایا کہ صبح سب سے پہلے جو شخص حرم شریف میں داخل ہوگا وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا نا۔ تو صبح کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے نا حرم شریف میں، تو سب نے ان کے چہرہ انور کو دیکھا۔ ظاہر ان کے چہرے پہ نور ہی نور تھا۔ انہوں نے کہا میں ان کا فیصلہ منظور ہوگا۔ تو رسول مطلب وہ سب لوگ تو لڑائی اس سے تو بچنے ہی چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملے پہ غور فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے وہ نادر فیصلہ فرمایا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چونکہ سب کا بھائی ہوں اور سب قبائل کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، حجر اسود کا معاملہ انصاف پر مبنی ہے اور میں کسی قبیلے کو اس سعادت سے محروم کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ تمام قبائل اپنا اپنا ایک نمائندہ مقرر کریں۔ میں ایک چادر زمین پر پھیلا دوں گا۔ چونکہ میں سب کا نمائندہ ہوں، میں اس پتھر کو اٹھا کر چادر پر رکھوں گا۔ تمام قبائل کے نمائندے اس چادر کے پلڑے کو پکڑ کر مقام نصب تک لے جائیں۔ وہاں پہنچ کر میں اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دوں گا، کیونکہ میرا ہاتھ سب کا مشترکہ ہاتھ ہے۔ اس طرح تمام قبائل اس سعادت سے بہرہ اندوز ہوں گے۔ لہٰذا اسی طرح عمل کیا گیا اور آپ کی عقل کے اس کرشمے نے دشمنی کو اتحاد میں بدل دیا۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون تھی نا، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، اب وہ بیوہ تھی۔ چونکہ آپ نہایت شریف النفس و پاکیزہ اخلاق کی مالک تھی، اس زمانے جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ نہایت دولت مند تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت روانہ ہوتا تھا تو اکیلے ان کا سامان تمام قریش مکہ کے برابر ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ کا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہو چکی تھی۔ اب کئی وہ قومی کاموں میں شریک ہو چکے تھے اور کاروباری معاملات لوگوں کے ساتھ کر چکے تھے نا، لہٰذا ان کا بھی خوب تجربہ تھا، ان کی دیانتداری مشہور ہو گئی تھی۔ لہٰذا حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امانت داری کے پیش نظر آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام پہنچائیں، اور جو منافع میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اسے دگنا پیش کروں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرمائی اور مال تجارت لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شہرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شریک تجارت بنایا تھا، اور آپ کے اخلاق اور انتہائی امانت داری اور محنت کی وجہ سے اور زیادہ منافع حاصل کرنے کی وجہ سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام نستورہ جو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و فضائل و بزرگیاں بیان کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، تمام کاروبار آپ ہی سنبھال لیں اور پوری ذمہ داری مستقل ذمہ داری اٹھا لیں۔ حضرت ابو طالب نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کی تو آپ نے یہ ذمہ داری اٹھانا قبول فرما لی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے آگاہ ہوتی رہی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت
بڑھتی گئی۔ آخر کار انہوں نے اپنی تمام تر یہ سرداریوں ثروتوں کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کی، جو حضرت ابو طالب کی وساطت سے منظور ہوئی نا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل تھے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کے چچا ابو طالب وکیل تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر چچاؤں حضرت ابو طالب کے ہمراہ حضرت خدیجہ کے گھر گئے اور جناب ابو طالب نے آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہو گئے ان کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد نا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوان ہو گئے، آپ کی عمر 40 برس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر و نذیر بنا کر رسالت کی ذمہ داری بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر رسالت کی ذمہ داری بخشی، تاکہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم و ہدایت کی روشنی دکھائیں۔ اس سے پہلے بھی آپ غار حرا میں جا کر یاد خدا کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں کئی کئی دن تک گوشہ نشین رہتے تھے نا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر غور فرمایا کرتے تھے۔ عرصہ دراز سے ان کا یہ معمول تھا۔ گھر سے کئی کئی دن کا سامان لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جاتے تھے اور کئی کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گزارتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے میں کوئی زیادہ دن گزر جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کو بھیجتی یا پھر خود چلی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ کے مطمئن ہو جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لاتے تو آپ خوش ہوتی، شوق و محبت آپ پر نچھاور کرتی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کے دل جوئی کرتی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، یا محمد آپ جیسے شخص کو شیطانی اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ مجھے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے اور کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں کہاں نہ ہو جاؤں۔ تو اس پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ سچ بولتے، امانت دار ہیں، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، تو آپ جیسے شخص پر شیطانی اثر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور جا کر ان کی حالت بیان کی۔ تو ورقہ کہتے ہیں، خدیجہ اطمینان رکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں جن کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ تو آپ مطمئن ہو گئی اور خوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جوئی حوصلہ افزائی کرنے لگی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کے قریب پہنچ گئی تو آثار نبوت آپ پر ظاہر ہونے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، وہ لا شریک ہے اور وہ خالق کائنات ہیں، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ قوم کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، اور آپ اپنی قوم کی گمراہی سے پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی اور حیرت کے دور میں جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کا سہارا تھی، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اندرونی سے آگاہ تھی نا۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل خواب دکھائی دینے شروع ہو گئے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے تھے، وہ آپ کو حوصلہ دیتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر کی چھت کھل گئی ہے اور اس میں چاندنی کی ایک سیڑھی لگا کر 2 آدمی نیچے اتر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کرنے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے سے منع کر دیا۔ ایک آدمی آپ کی ایک طرف اور دوسرا آدمی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ایک شخص نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ڈال دیا، پسلیاں الگ کر لیں، اور اس نے اپنا ہاتھ دوبارہ اندر ڈال دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹھنڈک محسوس فرمائی، اور اس شخص نے آپ کا دل نکال کر آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اس نیک شخص کا دل کتنا اچھا ہے۔ پھر اس نے وہ دل صاف کیا
اور اسے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا اور پھر 2 پسلیاں اپنی جگہ پر درست کر کے لگا دی۔ پھر دونوں اٹھے اور سیڑھی اٹھا کر چلے گئے اور چھت ویسی کی ویسی ہو گئی۔ اس خواب کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے صدر کا دوسرا موقع تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خواب وحی کے آثار ہی تھے۔ آپ مسلسل غار ہرا میں عبادت و تفکر کے لیے جاتے رہتے تھے، اور خلوت آپ کو محبوب تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو کھانا پینا دیتی تھی، ساتھ نہ کیونکہ جو آپ کو پسند تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند تھا۔ وہ ہر وقت فکر مند رہتی تھی کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ جون وہی الہی کا مرہ قریب آ رہا تھا، آپ کو مسلسل غیبی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ جب بھی کوئی نئی چیز ملاحظہ فرماتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر ضرور فرماتے، اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتی۔ ایک دن انہی آوازوں روشنیوں کے درمیان جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا، یا محمد، میں جبریل فرشتہ ہوں۔ اس دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر ایک دن فرشتے نے آواز سے آپ کو السلام علیکم کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو انہوں نے کہا خوش ہو جائے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں طویل اعتکاف فرمایا کرتے تھے، عبادت الہی میں لگے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دفعہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ زیادہ کھانا پینا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حسب معمول گوشہ نشین تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے اپنے کسی نہ کسی آدمی کو غار حرا بھیجتی رہتی تھی نا۔ ایک دن انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا تو اس نے دیکھا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئیں، انہوں نے بھی دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے راستے میں ہوں یا کعبہ شریف کے طواف کے لیے چلے گئے ہوں۔ کافی انتظار کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا آدمی بھیجا غار میں، اور ایک کو کعبہ شریف کی طرف بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے وہاں۔ آپ سمجھے کہ شاید کسی کے گھر نہ چلے گئے، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملے تو آپ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور گھر پہنچ گئے نا، اور آتی فرمانے لگے مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ پر کمبل ڈال دیا، انہیں کمبل اڑا کر اپنے شفقت بھرے سینے سے لگا لیا کہ کہیں آپ کو کوئی مرض لاحق نہ ہو گیا ہو یا بخار وغیرہ نہ ہو گیا ہو۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ کا خوف دور ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بھر کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر پوچھا مجھے کیا ہوا تھا؟ پھر آپ اپنے ساتھ بیتا ہوا واقعہ بیان فرمانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غار حرا میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت فرشتہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا۔ میں نے اسے سنا، مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ پڑھیں۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں نے محسوس کیا وہ مجھے بھینچ رہا ہے اور سختی سے دبا رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا میں مرنے لگا ہوں۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھے، اقرا نا، پڑھیں۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں نے دوبارہ محسوس کیا میرا گلا دبا رہا ہے، مجھے سختی سے بھینچ رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، مجھ سے کہا پڑھیے اقرا۔ میں ڈر گیا، میرا وہی حال ہو گیا، تو میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ فرشتے نے کہا پڑھیے اپنے رب کا نام جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، بلکہ اپنے رب کا نام جس سے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب فیاض ہے، وہ جس نے
قلم کے ساتھ علم بخشا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے نہیں معلوم تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو میرا خیال میں پھر میں اگلے اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے سننا مشکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔